اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جو شہید کیا گیا اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ خولہ بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر ایک نیزے پر چڑھایا اور ایک فوجی دستہ کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے برا بھلا کہا کہ کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی اس نے خولہ بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ خولہ بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والا انعام و اکرام کا لالچ دیا لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا تھا۔ وہ ایک جھوپڑی میں سے آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے ہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری حیثیت کیا ہے۔ یہ فرما کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سید فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے کو شہید کیا اور مر جانا کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔